پانڈیا شکور خاص طور پہ جورا بازار کے جو میرے تاجران ہیں، اہل علاقہ ہے، سب کا شکریہ، کیونکہ یہ فیس ہے، اس ویلی کا یہ فیس ہے، اور فیس میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو جو تاجران ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو 29 ستمبر کی کال دی گئی ہے اس کے اندر تاجر کا شٹر، ٹرانسپورٹر کا جو پہیہ، یہ اہم کردار ادا کرے گا۔ میں شارٹ بات کروں گا، پہلے شکریہ کے ساتھ کہ آپ باشعور لوگ ہیں، آپ سمجھ چکے ہیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور آپ یہ بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ نے کیا سچ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے یا جھوٹ کو جو ہے وہ سہارا دینا ہے۔ میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ 2.5 سالہ ایک تحریک تھی جس میں آپ لوگ شامل ہوئے، پوری ریاست شامل ہوئی، آپ نے سستا آٹا اور سستی بجلی حاصل کی، پھر آپ ہی کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ کی مشاورت سے 38 دکان چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا، اور پراپرلی حکومت کو ٹائم دیا گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، وہ جو 8 دسمبر کو یہاں سے لانچ مارچ کیا تھا بارکوٹ، نیلم ویلی کے باجرت لوگ ہمارے ساتھ تھے، ان کی موجودگی میں حکومت نے 6 ماہ کا ٹائم مانگا کہ ہم آپ کے مطالبات پورے کریں گے۔ ہم نے وہ لاک ڈاؤن ختم کیا، 6 ماہ ختم ہو گئے، 9 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ ہم اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ حق بجانب تھے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اگلی کال دینے کے لیے۔ ہم نے 29 ستمبر کی کال دی، اور اس کال دینے کے بعد انہوں نے لوگوں کو بڑا توڑنے کی کوشش کی، علاقوں میں گھسے یہ سہولت کار، لوگوں کو برادریوں میں، لوگوں کو جماعتوں میں، لوگوں کو نظریات میں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا لوگ تقسیم نہیں ہوئے تو پھر ایک جھوٹا سائفر سامنے آ گیا۔ سائفر وہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی کچھ تنظیمیں ہیں جن کے کچھ لوگ ہیں وہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، اور وہ اس سائفر کے اندر ایکشن کمیٹی کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ جناب موصوف انوار الحق صاحب ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد سائفر سامنے آتا ہے، پھر اگلے دن آل پارٹیز بلائی جاتی ہے، آل پارٹیز میں ہمارے ایک سیاسی جو بڑے قد کاٹ کے لیڈر ہیں وہ صفحہ لہراتے ہیں، جناب یہ سائفر آ گیا ہے اور اس کے مطابق ایکشن کمیٹی جو انڈین ایجنٹ ہے، وہ راہ کی ایجنٹ ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیلم ویلی کے لوگوں کے لیے فری صحت کی سہولت مانگی جائے، صحت کارڈ کی بحالی کی سہولت مانگی جائے تو کیا یہ انڈین ایجنٹی ہے؟ نیلم ویلی کے لوگوں کے لیے فری اور یکساں تعلیم مانگی جائے، کیا یہ انڈین ایجنٹی ہے؟ نیلم ویلی کے لوگوں کے لیے انٹرنیٹ کی سروس مانگی جائے، نیلم ویلی کے نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہتر انٹرنیٹ کی سہولت مانگی جائے، کیا یہ انڈین ایجنٹی ہے؟ اسی طرح اصل معاملہ کیا ہے؟ انہی کے ساتھ ساتھ کشمیر بینک کا جو مطالبہ ہے شیڈیول بینک کرنا، جس کے شیڈیول ہونے سے ریاست کے اندر روزگار پیدا ہوگا، نیلم ویلی کے اندر روزگار پیدا ہوگا، آپ لوگوں کو بلا سود قرضے ملیں گے کیونکہ وہ اس کا اتنا پروفٹ بنے گا اپنا، کیونکہ آپ کے اوورسیز بھائی جو بیرون ملک بیرون دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا پیسہ بھیجتے ہیں۔ کشمیر بینک شیڈیول نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیسہ پاکستان کے کمرشل بینکوں میں جاتا ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ جب کشمیر بینک شیڈیول بینک ہوگا وہ پیسہ آپ کے بینک میں آئے گا، اس کا پروفٹ ریاست کے اوپر لگے گا، اس بینک کو شیڈیول ہونے کی وجہ سے برانچیں بنے گی، جب برانچیں بنے گی ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو کیا کشمیر بینک کا مطالبہ کرنا انڈین ایجنٹی ہے؟ یہ میں نے آپ سے چند چیزیں ڈسکس کی ہیں، اپنے سستے آٹے اور سستی بجلی کو بچانا کہ یہ سہولت قائم رہے، اس کو بچانے کے لیے باہر نکلنا، کیا انڈین ایجنٹی ہے؟ یہ وہ سائفر کا سارا ڈرامہ ہے۔ اب جو اصل کہانی آگے کے حکمرانوں کو کیا پرابلم ہے؟ جو سابق وزیر اعظم ہوتا ہے، سابق صدر ہوتا ہے یا سابق ایم ایل اے وزیر جو اپنے اس ٹینیور سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ باقاعدہ پینشن لیتا ہے، اور ایک وزیر اعظم اور صدر سابقہ وہ کم از کم آپ کو 30 سے 50 لاکھ روپے ماہانہ پڑتا ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اس علاقے کے اندر صحت کی سہولت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں دوائیاں 2 ڈسپینسری میں لا کے اسپتالوں میں، تو کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے۔ عوام کے لیے بجٹ نہیں ہے، ان کی عیاشیوں کے لیے جو اپنی مرضی سے آتے ہیں عوام کو ووٹ لینے کے لیے، اس کو جب ووٹ لینے آتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے خادم ہیں، جب وہ 4 سال 5 سال پورے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں جاتے ہیں حق مانگنے کے لیے، جناب ہم ادھر وزیر رہے ہیں، ہم ادھر وزیر اعظم رہے تھے، ہم صدر رہے تھے، یہ اتنی پینشن، اچھی سڑکیں، انٹرنیٹ کی سہولت ملے اور ان کا معیار زندگی بہتر ہو۔ یہ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جرم ہے، جس جرم کے عوض یہ ایکشن کمیٹی کو، مجھے آپ کو یہ انڈین ایجنٹ کہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔
हम लानत भेजते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया हमारा असली दुश्मन है। हम किसी भी सूरत इंडिया को ऐसा कोई मौका नहीं ना देंगे, ना किसी को उसमें हिस्सा डालने की जो है वो जरूरत होगी कि वो इंडिया को किसी का सपोर्ट करे। हम बाहर सूरत इंडिया को जो है वो टकरेंगे, इंडिया से बदला लेंगे उन अपनी कीमती जानों का जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरियों पे, हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म किया। हम किसी भी सूरत उसको माफ नहीं करेंगे। और ये हमें इंडिया के एजेंट होने का वो टैग हमारे ऊपर लगाते हैं। हम किसी भी सूरत ये एजेंटी जो है का टैग किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और में सामने लाया सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तोड़ने के लिए। हम क्लियर कट अदारों को, हुक्मरानों को ये बताना चाहते हैं कि किसी भी सूरत तुम्हारा ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम अपना फैसला खुद करेगी। अवाम समझती है क्या सही है ये गलत, जिसका फैसला अभी आप हाथ उठा के करेंगे कि क्या आप 29 सितंबर की काल पे मुतफिक है? करके बताएं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर 29 सितंबर की काल आपके बुनियादी हकूक के दफा की काल है तो फिर आपको हाथ खड़ा करना पड़ेगा। हाथ खड़ा करके बताएं। गद्दार सहूलतकार हमेशा जलील हुए हैं, इंशाअल्लाह इस बार भी जलील होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, एक दफा फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया, ताजरान का शुक्रिया, अहलियाने बाड़िया का शुक्रिया कि आप लोगों ने जुरा